مصطفیٰ مصطفیٰ بولو، بولو صلی علی بولو سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عاشقان رسالات و فداکاران نبوت آیت مقدس میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے کے لیے شرط اول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کے نقش قدم پہ چلا جائے، تبھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے دار ہو سکتے ہیں۔ جب تک ہمارا دل حضور کی محبت میں سرشار نہ ہو جائے اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ حضرات، محبت نفس کی وہ صفت واحدہ ہے کہ جب دل کی گہرائیوں میں موجود ہو جاتی ہے تو محبوب کو تمام چیزوں سے فائد کر دیتی ہے۔ عاشق ذات کے لیے عزت و شرافت، حیا و شرف کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ محبت وہ دلی کیفیت اور کشش ہے جو الفاظ و معنی نقوش و عبارات سے بالا تر ہے۔ محبوب کی محبت جب دل میں سما جاتی ہے تو اس کی ہر ادا، ہر اشارے جاذب قلب نظر معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ شخص جس کے اندر گناہ و خوبیاں پائی جاتی ہو تو جمال کا پیکر، اخلاق و کمالات کا سرچشمہ، احسان و اکرام کا جوہر، رحمت و اخوت کا نشاں ہو تو اس کی جانب بلا تردد و تذبذب کے دلی میلان اور قلب جھکاؤ معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ ساری خصوصیات و اوصاف سرخ لطیفہ روحانی فداہ ابی و امی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود تھے۔ آپ کے حسن و جمال کے سامنے اوس قضا کی رعنائیاں بھی مدھم ہے، آسمان پر جگمگاتے ستاروں کی چمک و دمک آپ کے جمال جہاں آرا کے سامنے شرمندہ ہے۔ بدر کامل پوری ذوق و روشنیوں کے ساتھ جلوے بغل ہو مگر آپ کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات میں کبھی چہرے انور پر نظر ڈالتا ہوں اور کبھی چاند پر، پھر قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ جو حسن و جمال پیغمبر علیہ السلام کے چہرے انور میں نظر آیا وہ چاند میں نہ تھا۔ کسی نے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا ہے چاند سے دیتے ہو نسبت غلط تشبیہ ہے، چاند سے دیتے ہو نسبت غلط تشبیہ ہے، چاند میں چاہیے ان کا چہرہ صاف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اندھیری رات میں اگر سوئی کے اندر دھاگا ڈالنے کی ضرورت ہوتی تو سوئی کو آپ کے جسم اندر سے قریب کرتی اور دھاگا ڈال لیتی۔ دوسری جگہ فرماتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، اگر وہ پیغمبر علیہ السلام کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔ ایک جگہ فرماتی ہے انا شمس ولآفاق شمس وشمسی تطلع بعد العشاء، ہمارے لیے ایک سورج ہے اور دنیا والوں کے لیے بھی ایک سورج ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد جلوہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و کمالات کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، ایک جگہ سید الکونین نے فرمایا انا سید ولد آدم بالافخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں بغیر کسی فخر کے۔ دوسری جگہ فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، جتنے علوم سابق میں تھے وہ سب مجھے عطا کر دیے گئے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے علوم و کمالات اور خوبیاں پائی جاتی ہے وہ سب پیغمبر علیہ السلام کے واسطے سے ہے۔ آپ کا احسان و اکرام، رحمت و رحمت امت پر اتنا وسیع ہے کہ رب کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، لیکن نہ آیا کوئی رحمت عالم بن کر۔ دنیا کی ساری نعمتیں جو انسانیت کو مل رہی ہے وہ آپ کی بدولت
میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرتا ہے. نعمتوں ہی تک یہ معاملہ محدود نہیں ہے بلکہ آپ نے فرمایا لولاک لما خلقت الخلق ولولاک لما خلقت الارض والسماوات. اگر آپ نہ ہوتے تو زمین آسمان اور مخلوق کو نہ پیدا کرتا. حجت الاسلام حضرت نانوتی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کی عکاسی کرتے ہوئے فرماتے ہیں لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو بشر کا خدا, لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو بشر کا خدا, اگر ظہور نہ ہوتا تمہارا آخرکار. آپ کا امت سے اتنا گہرا تعلق تھا کہ رب کریم نے ببانگ اعلان کر دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ نبی مومنین کی جان سے بڑے ہوئے ہیں. اس قرابت کا اندازہ حدیث پاک سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے. انما انا بمنزلۃ الوالدی لولدی, معلوم ہوا کہ آپ امت کے روحانی باپ ہیں, بقیہ اولاد کے درجے میں ہیں. فرزندان توحید, رجحان تباہ اور میلان نفس عام طور پر اس آیت کی جانب ہوتا ہے جس کے اندر تمام خوبیاں بے ظرف زمان موجود ہو. اس عالم ویسی بات میں کشش اور کھچاؤ کے چند ہی اسباب ہو سکتے ہیں جس کو ہم جمال و کمال, نوال و قرابت سے تعبیر کرتے ہیں. اور یہ تمام خوبیاں تاجدار عرب و عجم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی تھی. یہی وجہ تھی کہ جب شہنشاہ بدعال نے علم ہدایت کو پارا کی چوٹیوں پر بلند کیا تو آپ کے رحم و کرم, جود و سخا, عجز و انکساری سے متاثر ہو کر آپ کی دعوت پر لبیک کہا. آپ کی دعوت پر لبیک کہا. وما علینا الا البلاغ.